بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم 10th کلاس کی انگلش میں یونٹ نمبر 1 کے کویسچنز اینڈ آنسرز پڑھیں گے. یونٹ کا ٹائٹل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمباڈیمنٹ آف جسٹس. تمام کویسچنز اور آنسرز کا اردو ترجمہ بھی ساتھ دیا گیا ہے تاکہ آپ جلدی سے سوال جواب یاد کر لیں. ہم یونٹ نمبر 1 کے ایکسرسائز اینڈ ایڈیشنل دونوں طرح کے کویسچنز اور آنسرز کریں گے. پہلے ہم ایکسرسائز کویسچنز شروع کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1: ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف؟ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں لوگ کس طرح کاملیت یا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ If we follow the teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, we can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یا تعلیمات کی پیروی کریں تو ہم زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اب بچوں یہاں پہ ہولی اور پرافٹ دونوں کا ایچ اور پی کیپٹل ڈالنے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سوال کا یہ والا جو حصہ ہے جو کہ ریڈ کلر میں ہے، اس کو آپ سیم ٹو سیم اپنے جواب میں بھی لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو جواب یاد کرنے میں آسانی ہوگی. کویسچن نمبر 2: ہاؤ ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز فار آل مین کائنڈ؟ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کے لیے اعلیٰ اور عمدہ معیار قائم کیے؟ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے اعلیٰ اور عمدہ معیار قائم کیے تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں تمام انسان ان کو فالو کر سکیں یا ان کی پیروی کر سکیں. یہاں پر بھی سوال میں جو ریڈ کلر میں لکھا گیا ہے یہ والا حصہ آپ اپنے آنسر میں کاپی کر سکتے ہیں. کویسچن نمبر 3: ہاؤ ور دا پیپل آف مکہ کنوینسڈ آف دا رسولز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹس ایون بیفور ہز نبوت اور پرافٹہڈ؟ مکہ مکرمہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت یا رسالت عطا ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف کے کس طرح قائل ہو گئے تھے. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسائیڈڈ دا ایشو آف دا بلیک سٹون جسٹلی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے مسئلے کو یا جھگڑے کو انصاف سے نمٹایا یا اس کا فیصلہ کیا. This made the people of Mecca convinced of the Rasul's صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم justice even before his نبوت اور prophethood. یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت یا رسالت ملنے سے پہلے ہی آپ کے انصاف کے قائل ہو چکے تھے. یہاں پر بھی آپ سوال کا یہ جو ریڈ والا حصہ ہے
یہ اپنے آنسر میں کاپی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو جواب یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ Question number 4. What standards of justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as head of the state of Medina? مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انصاف کے معیار قائم کیے؟ As head of the state of Medina, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided all the cases justly, irrespective of creed or race. مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مذہب یا نسل کی تمیز کیے بغیر تمام کیسز کا یا تمام مقدمات کا انصاف سے فیصلہ فرمایا۔ Question number 5. What made the non-Muslims bring their suits to the Rasul sallallahu علیہ وآلہ وسلم؟ غیر مسلم لوگ کیوں اپنے مقدمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے؟ The Rasul sallallahu alaihi wa sallam decided all the cases justly, irrespective of creed or race. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب یا نسل کی تمیز کیے بغیر تمام معاملات یا تمام مقدمات کا انصاف پر مبنی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ This approach made the non-Muslims bring their suits to the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی عمل کی وجہ سے غیر مسلم آپ کے پاس اپنے مقدمات فیصلہ کروانے کے لیے لایا کرتے تھے۔ Question number 6. How does the Holy Quran describe the personality of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قرآن پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ The Holy Quran describes the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as a good example for people who believe in Allah and the final day. قرآن پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال کے طور پر بیان کرتا ہے جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہم کرتے ہیں یونٹ نمبر 1 کے ایڈیشنل کویسچنز۔ یہ کویسچنز یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر باکسز میں یا ڈبوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل کویسچن نمبر 1 ہے How did the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم resolve the issue of the black stone؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے معاملہ کو یا اس جھگڑے کو کس طرح سلجھایا یا حل کیا؟ The Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم resolved the issue of the black stone by devising the most equitable plan. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابری اور ایمانداری پر مبنی فیصلہ فرما کر حجر اسود کے معاملہ کو سلجھایا۔ ایڈیشنل کویسچن نمبر 2. Why did the Quraysh think that the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them؟ قریش مکہ کو کیوں یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش عورت کی چوری کے معاملہ میں ان کا یعنی قریش مکہ کا ساتھ دیں گے اور عورت کی چوری کو معاف فرما دیں گے؟ Both the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and the thief woman
belonged to the Quraysh family. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چور عورت کا ایک ہی خاندان سے تعلق تھا. This made the Quraysh think that the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them. یہی وجہ تھی کہ قریش مکہ سوچ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یعنی قریش مکہ کا ساتھ دیں گے اور عورت کو معاف فرما دیں گے. Additional question number 3. Why did the non-Muslims trust the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ غیر مسلم لوگ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے تھے؟ The non-Muslims trusted the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم because he decided all the cases justly, irrespective of creed or race. Justly کا مطلب ہوتا ہے انصاف کے ساتھ، انصاف پر مبنی. غیر مسلم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل اور مذہب کی تمیز کیے بغیر تمام معاملات کا فیصلہ انصاف پر مبنی اصولوں پر کیا کرتے تھے. Additional question number 4. What advice did the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم give to حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی؟ The Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised him to decide all the cases only after hearing both the parties. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ دونوں پارٹیز کو یعنی دونوں فریقین کو سننے کے بعد ہی فیصلہ کیجیے گا. Additional question number 5. What does the word proclaimed mean? Proclaimed کا مطلب ہوتا ہے اعلان کیا. اس ورڈ کا انگلش میں مترادف لکھنا ہے یا اس کا معنی لکھنا ہے انگلش میں. The word proclaimed means declared or announced. Proclaimed کا مترادف انگلش میں declared لکھا جا سکتا ہے یا announced بھی لکھا جا سکتا ہے. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.